الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اذکار مقرر ہیں اور ہر آدمی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان اذکار میں سے جو ذکر بھی چاہے سو کرے۔ اللہ کے ذکر میں حمد ہے، اللہ کے ذکر میں شکر ہے، اللہ کے ذکر میں استغفار ہے، اللہ کے ذکر میں تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تلاوت ہے، اور حتیٰ کہ اللہ کے ذکر کی ایک شاخ دعا ہے، اور دعا میں بھی پھر درود شریف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اپنے رب کو یاد کرو۔ کوئی وقت متعین نہیں کرتا، کوئی جگہ متعین نہیں کرتا، کوئی حالت متعین نہیں کرتا، پاک ہو یا ناپاک ہو، اور کسی جگہ پہ بھی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس دائرے کو اتنا بڑھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی اللہ کو یاد کرے تو ٹھیک۔ اس لیے اللہ کی یاد میں بہت بڑی چیز اس کی تعریف ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کی نیند اکھڑ جائے رات کو، تو اسے چاہیے کہ دوبارہ نیند آنے تک یہ جملہ پڑھے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان جملوں کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے انسانوں کا خمیر جو گندوایا ہے، تو اس خمیر میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا جس میں سرے سے شر نہ رہے، یہ ناممکن ہے۔ شر کی کیفیت کو پھیر دینا، اس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ قرآن کریم میں کہے
کہ اگر تم نے اس چیز کو چکھا تو فتکونا من الظالمین، تم دونوں لفظ یہ آیا ہے کہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو ظالم کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ گے۔ عصا آدم علیہ السلام نے معصیت، نافرمانی کی اپنے پروردگار کی، اس لیے کسی بھی شخص میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سمیت کوئی اگر یہ چاہے کہ انہیں معصوم ثابت کر دے تو یہ عقیدے کے خلاف چلا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا، اور وہ گناہ کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور آپ نے ایک حرف اس پہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ میں کوئی حکمت پوشیدہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر نیند اچٹ جائے تو یہ دعا مانگے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا اور میں نے وہ دعا مانگی، پھر میں سو گیا تو اللہ کے فرشتوں نے کہا خواب میں کہ ہدوء الی الطیب من القول، بہت پاکیزہ جملے تم نے پڑھے، تمہیں ہدایت دی گئی، وہدوء الی صراط مستقیم، اور تمہیں ہدایت دی گئی سیدھی راہ کی طرف۔ یہ جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب صحیح سیدھی راہ عنایت فرما، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صراط مستقیم پہ ہے، صحیح راہ پہ۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں بڑا مقام ہے خدا کی تعریف کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور ایک عورت میرے آگے چل رہی تھی یا ہوگی، تو میں نے پوچھا کہ یہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، پھر یہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کے خوبصورت اور پیارے گال پچک کے سیاہ ہو گئے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ بچے کے مرنے پہ اللہ نے کہا کہ اس کو جنت میں گھر دو، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے گھر پہ لکھو کہ بیت الحمد، یہ گھر جہاں اللہ کی تعریف حمد کی ہے۔ یہ سب روایات الگ الگ مل جائیں گی۔ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں آنا جانا ہوگا، کئی مرتبہ، تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعے میں یہ بات آئی تھی کہ گھر میں اگر جگہ نہ ملے، جنگل میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، کسی تنہائی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کا اثر ہوگا، اور اس کے اثرات روح پہ مرتب ہوتے ہیں۔
اللہ کی تعریف کے خود اجزاء ہیں۔ اللہ کی ایک تعریف ہے جو صرف اور صرف اسی کی تعریف ہے، یہ خالص تعریف ہے، اور اللہ ہی کی تعریف پہ مبنی وہ تعریف بھی ہے جس میں غالب حصہ اللہ کے شکر کا ہے۔ مثلاً اسے کوئی چیز مل گئی، گھر تعمیر ہو گیا، اولاد اللہ نے دے دی، علم دے دیا، تو یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، مطلب اس کا شکر ہے۔ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور حمد نعمت ہو یا نہ ہو تعریف اس کی ہوتی ہے۔ اسی لیے احمد وہ جو بہت اللہ کی تعریف کرے، اور انہوں نے فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک اور آ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور محمد وہ جس کی خود تعریف کی جائے۔ اللہ نے اصول رکھا ہے کہ کام جب پورا ہو جائے تو پھر حمد اللہ کی تعریف کرو۔ کھانا پورا ہو گیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ کوئی اور چیز نیکی کا کام، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب نبوت کی یہ ہیروں کی لڑی پوری ہو گئی تو آخری شخص اس کا نام محمد ہو گیا، وہ جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ کی تعریف شکر اس میں بھی آتی ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اور جن حالات میں بھی اس نے رکھا ہے، وہ خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے۔ یہ کہنا کہ اللہ یہ آسمان جو آپ نے تخلیق فرمائے ہیں اور تہ در تہ تخلیق فرمائے ہیں، اور ایسی خوبصورت عمارت جس میں کوئی شگاف اور پٹن نہیں ہے، اللہ یہ تیرا کام بڑی تعریف اور نہایت ستائش کے قابل ہے، کیا بات ہے تیری اس صنعت کی۔ اللہ کی تعریف کرے اور یہ کہے کہ پروردگار عالم آپ نے زمین بنائی، اور زمین میں کتنی کتنی طاقتیں رکھ دیں، اور کب سے بنی تھی اب تک پانی اس میں آ رہا ہے، اور اب تک معدنیات نکل رہی ہیں، کیا بات ہے، آپ نے کتنی خوبصورت زمین بنائی۔ اللہ کہتا ہے اولاد کی تخلیق پر غور کرو کہ کہاں سے یہ تخلیق اٹھی، ایک ذرہ، اس سے بھی کئی گنا کم ایک بیج سے، اور پھر ہم نے اسے جمع ہوا خون بنا دیا، اور جمع ہوا خون بنانے کے بعد پھر اسے گوشت بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں بنا دیں، اور ہڈیوں کو اس طرح کیا کہ گوشت ان ہڈیوں پہ اوڑھا دیا، جیسے آدمی چادر اوڑھتا ہے، جیسے آدمی کپڑا لپیٹتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں پر چادر اوڑھا دی گوشت کی، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر ہم نے اسے فائنل ٹچ دیا اس دنیا میں آنے سے پہلے، آخری ترتیب اس کی بنائی، اور پھر فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا برکت والی ہے وہ ذات جو سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی اس کائنات کو سوچے اور اپنے متعلق سوچے کہ میں کچھ نہیں تھا، آپ نے زندگی جیسی چیز دے دی، کیا بات ہے اس زندگی کی،
اگر آپ کی اطاعت میں گزرے۔ اے رب نیند جیسی نعمت سے نوازا، ایک دن نہ آئے تو ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ نیند بھی کیا پیاری چیز ہے جو آپ نے تخلیق فرمائی۔ اے اللہ تمام حمد اور ثنا تیرے لیے ہے کہ تو نے کسی دور میں بھی اپنی مخلوق کو ہدایت کے بغیر نہیں رکھا، اور اس ہدایت کے لیے عقل کی بجائے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اللہ کیا خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے۔ یہ ہے تیری تعریف اور تیرا سب سے بڑا کارنامہ۔ اور پھر تو نے احسانات فرمائے، اللہ تیری تعریف ہے۔ اے اللہ تو نے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بندگی میں سمو لیا، اور اللہ انہوں نے راہ دکھائی، انہوں نے احسان فرمایا، انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی، انہوں نے تیری معرفت کا سبق دیا۔ اے پروردگار ایسی ہستی بھیجی جس نے تیری توحید کو برملا بھی بیان کیا، اور راتوں کو اٹھ کے تیرے حضور کھڑے ہو کے نمازوں میں بھی بیان کیا۔ یہ شاہکار بس تو ہی پیدا کر سکتا تھا، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تیری ہی تعریف، اللہ کی تعریف کرے۔ اے رب ہم لوگ کچھ نہیں تھے، کیا خاندان تھا، کیا چیز تھی، کیا کہنے تیرے کہ تو کس طرح حالات کو پلٹا دیتا ہے۔ جنہیں کھانے کو میسر نہیں تھا آج ان کے لنگر جاری ہیں۔ تیری تعریف نہ کریں تو کہاں جائیں۔ اے پروردگار تو ہی ہے جو موت دیتا ہے، اور اگر موت جیسی چیز نہ ہو تو اس کے بعد کی جو زندگی ہمیشہ امن اور اطمینان کی ہے، اے رب وہ زندگی کہاں سے ملتی۔ اس موت پہ بھی تیری تعریف ہے کہ تو نے اس دروازے کو کھلا رکھا، اور بندے اس آزمائش کے دور سے نکل کے انعامات پانے کی دنیا اور اس دور میں پہنچے۔ اللہ تیری تعریف ہے، تو نے زمانے جیسی چیز پیدا کی، وہ ٹائم جس نے سمیٹ رکھا ہے اپنے اندر ہر چیز کو، عالم امر اور خلق تو نے پیدا کیا۔ اور اے پروردگار جگہ کو تو نے پیدا کیا، اگر یہ جگہ نہ ہوتی، سپیس نہ ہوتی، تو اشیاء کا وجود کیسے قائم رہتا، قیام پذیر کیسے ہوتا۔ یہ تیرے اتنے شاہکار ہیں کہ اے رب بے اختیار دل سے نکلتا ہے کہ تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو ہی ستائش کے قابل ہے، تیری حمد و ثنا ہے، اور اے پروردگار بس تو ہی تو ہے۔ سوچے اللہ نے اولاد دی، اللہ یہ میری آزمائش ہے، میں اسے کیسے پورا کر رہا ہوں، اس کی تو ہی توفیق دے رہا ہے، اچھائیوں اور خوبیوں کی، اور اللہ نہیں دی، اس میں بھی خیر ہے۔ وہ ہوتی اور خراب ہوتی تو کیا ہو جاتا، پھر میں کیا کر لیتا۔ یہ تیری تعریف ہے کہ اے پروردگار تیرا ایک نظام ہے، تو چلا رہا ہے، میری عقل قاصر ہے کہ اس نظام کا احاطہ کرے، بس تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، اور ان حکمتوں کی کبھی جو اپنے بندوں کو اطلاع دیتا ہے تو اس پہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ یہ تیرا ہی کارنامہ۔ صنعت، تاج محل اور کیا کیا عمارات اور 200 منزلوں کے فلیٹس، اے رب یہ اتنی بڑی صنعتیں نہیں ہیں جتنی مخبر صادق نے خبر دی کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے جنت میں ایک محل دیکھا جو ایک موتی میں بنا ہوا تھا۔ کیا کہنے اس کے اور کیا کہنے اس محل کے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اے رب یہ تیری کائنات ہے اور تیری تخلیق۔ اے میرے پروردگار میں تو 10 بندوں کو نہیں کھلا سکتا، کہاں تجھ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو سمندروں کی تہ میں
مچھلیوں اور دیگر مخلوقات کے لیے جو رزق کا نظام چلاتا ہے اور رزق دیتا ہے، اور زندگی اور موت وہاں بھی ہے۔ اے رب میری عقل قاصر ہے، مگر تو ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اے رب کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے، بندہ اعتراف کرتا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بیٹھ کے لغویات کو سوچنا تھا، اور یہ موبائل اور یہ اور وہ ساری چیزیں غیر ضروری بعض میں، جو ان میں انہماک ہونا تھا، جب اپنے رب کی حمد اور ثنا کرے گا تو یقیناً وہ خوش ہے۔ اس نے کہا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور ہم اپنے بندوں کے کفر پہ خوش نہیں ہوتے۔ اور اللہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کن سے؟ پھر ان کا ذکر کرتا ہے، مہاجرین کا، انصار کا، جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ اور ایک جگہ کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جو میری راہ میں ستائے گئے۔ بہت بڑا مقام ہے۔ بجرم عشق قوم کشند، تیری محبت کی وجہ سے لوگ پتھر مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تیری محبت سبب بن گئی ہے۔ بجرم عشق تو، تیرا عشق یہاں جرم بن گیا ہے لوگوں میں۔ غوغائی شور مچا ہوا ہے کہ کیوں نہ ماریں اسے، یہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ تو نیز برسر بام آ کے تماشائیس، میرے محبوب تو بھی تو دیکھ، میں تیرے ہی لیے تو مارا چاہ رہا ہوں، تو بھی ذرا آ اور تماشا دیکھ کیا ہو رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بہت بڑے اوصاف میں سے خدا نے کہا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ میری راہ میں ستائے گئے ہیں، میری راہ میں انہیں تنگ کیا گیا ہے۔ اور ایک راستہ امت میں اب تک کھلا ہوا ہے، اب تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اجر لکھو، نیکی لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے، پورے گناہ کے اسباب میسر تھے، ترکت ہو اجلی، اس بندے نے میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، ہماری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے میرے پہ، میری عظمت کا اعتراف ہے، لکھو میرے بندے نے نیکی کیا ہے، میں اسے قیامت میں خوش کروں۔ ترکت ہو اجلی، اس نے میری وجہ سے گناہ کو چھوڑا۔ اللہ کسی کا قرض اپنے اوپر رہنے نہیں دیتا، اور غیور اتنا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی کہتا ہے کوئی نیکی تم کرو گے نا، حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے نا، یات بہ اللہ، قیامت میں اللہ کے ہاں اسے بھی تم پاؤ گے کہ اللہ نے کسی کی نیکی کو ضائع نہیں۔ تو اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ کی تعریف کرنا، اس کے گن گانا، اس کی مخلوق کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قرب الہی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سب سے الگ ہو کے بیٹھے 10 منٹ کو، 15 منٹ کو، اور پھر موت تک یہ کرتا رہے، بس موت تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، واستقم، اور پھر اس پہ ڈٹ جا، جم جا، بس۔ ایک چھوٹا سا اچھائی کا کام شروع کرے اور موت کے دن تک کرتا رہے، بس ختم۔ اس لیے روز کوئی نہ کوئی وقت نکالے، تنہائی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ نہیں ہے گھنٹہ نہ صحیح، حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی اسی کے در پہ بیٹھے رہتے اور اسی کا نام جپتے رہتے۔ نہیں ہے وقت، تھوڑا صحیح، گھنٹہ صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح، ارے یار 2-4 منٹ ہی صحیح، لیکن تنہائی، اللہ کے علاوہ کوئی سننے اور دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ نیکیاں جن کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا نا،
یہ قیامت میں ہیروں کی مانند ملیں گی اور مغفرت کا سبب بن جائیں